اب انسان کا قلب جب سخت ہو جائے، سفت ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روایات اس قلب کو نرم کرنے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں کے پاس جایا کرو، ضعیف مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے سے روایات ہے تمہارا قلب جو ہے وہ اس میں رقت طاری ہوتی ہے۔ یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، اس سے بھی تمہارے قلب میں جو ہے وہ رقت پیدا ہوگی۔ ورنہ اگر اسی دنیا کے معاملات کو انسان دیکھتا رہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ قلب کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ آرزوئیں ہیں، وہ خواہشات ہیں، اور دنیا اسی آرزوؤں کا بازار ہے۔ آپ مقصد پہ نکلے ہوں گھر سے باہر، رستے میں بازار ہے، آپ کا دھیان بازار کی طرف لگ گیا، آپ بھول گئے کہ آپ اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے، اور کئی دیر گھومنے کے بعد آپ کو خیال آیا میں تو نکلا اس کام کے لیے تھا۔ زندگی ایسی ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف، صرف جو وقفہ ہے وہ واو کا ہے بس، انا للہ و انا الیہ، یعنی تھوڑی دیر آئے ہو، تھوڑی دیر پھر واپس جاؤ گے، لیکن ہماری پوری طاقت تھوڑی دیر میں لگی ہوئی ہے، ہم نے پوری انرجی اپنی یہیں رہنے پہ لگا دی ہے۔ ہم آئے کس لیے تھے، ہم نے جانا کہاں ہے، اور ہم کیوں آئے تھے، اور ہم کہاں کس طرح جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی انسان کو پتہ چل جائے، انسان اپنے امور کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ زندگی بھی بازار ہے، انسان آتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، دنیا میں آتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، ہدف پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ ہدایت خدا کا کام ہے، ہدایت پہنچانا بھی خدا کا کام ہے۔ لیکن دوسری طرف جو جہنم کی طرف بلانے والے لیڈر ہیں، امام ہیں، وہ بھی بلا رہے ہیں، وہ بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ دو طاقتیں انسان کو کھینچ رہی ہیں۔ انسان آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن بازار میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گم ہوتا ہے زندگی کے مراحل میں، مرتبوں میں، خواہشات میں، رشتوں میں، بھول جاتا ہے کہ اسے خدا کی طرف جانا تھا۔